السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ تلنگانہ حکومت کا پہلا مکمل بجٹ پیش، اقلیتوں کے لیے 1105 کروڑ روپے مختص۔ اعداد و شمار میں ہیر پھیر کے ذریعے عوام کو خوش کرنے کی کوشش، اپوزیشن کا رد عمل۔ سرمایہ کاری کے لیے حیدرآباد موضوع مقام، صنعتوں کے فروغ کے لیے برقی شعبے کو مستحکم کرنے کے اقدامات کرنے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ شمس آباد ایئرپورٹ میں مسافرین کے اترنے کے بعد طیارے سے 9 کلو سونا برآمد، کسٹم حکام حیرت زدہ۔ اور بے قاعدگیوں اور دھوکہ دہی کی شکایت پر ایک اور ریشن شاپ کا رجسٹریشن منسوخ، CRO کا اچانک معائنہ۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ تلنگانہ حکومت نے اپنا پہلا مکمل بجٹ پیش کر دیا ہے۔ بجٹ میں اقلیتوں کے لیے 1105 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں مشن کاکتیہ، واٹر گرڈ، محکمہ تعلیم، پسماندہ طبقات، شعبہ صحت اور محکمہ پولیس کو ترجیح دی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے مالیاتی سال 2015-16 کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ اسمبلی میں صبح 10 بجے وزیر فینانس راجندر نے اپنی بجٹ تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ صرف اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں بلکہ ہمارے اقدار اور خواہشات کا مجموعہ ہے۔ وزیر فینانس نے کہا کہ سال 2015-16 کے لیے 1,15,689 کروڑ روپے کا تخمینہ رکھا گیا ہے۔ منصوبہ جاتی بجٹ 52,383 کروڑ اور غیر منصوبہ جاتی 63,306 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالیاتی خسارہ 16,969 کروڑ روپے ہے، جو شرح پیداوار کا 3.49% ہے۔ فاضل بجٹ 531 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ اقلیتوں کے لیے 1,105 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ SC بہبود کے لیے 8,090 اور ST بہبود کے لیے 5,036 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ RTC کی ترقی کے لیے 400 کروڑ، آسرا اسکیم کے لیے 4,000 کروڑ، فوڈ سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے اجناس کی فراہمی کے لیے 2,200 کروڑ، برقی شعبے کے لیے 7,400 کروڑ، عمارت و شعارے کے لیے 4,990 کروڑ، شعبہ صحت کے لیے 4,932 کروڑ، پسماندہ طبقات کے لیے 2,172، زرعی شعبہ اور اس سے مربوط شعبہ جات کے لیے 8,432 کروڑ، برقی محکمے کے لیے 7,400 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آنگن واڑی ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آبپاشی محکمے کے پالمور لفٹ پروجیکٹس کے تحت حیدرآباد، محبوب نگر، نلگنڈا اور رنگا ریڈی کو پانی فراہم کرنے، مشن کاکتیہ کے تحت جھیلوں کو کارکرد بنانے جیسے پروگراموں کے لیے جملہ 8,005 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ واٹر گرڈ پروجیکٹ کے لیے 400 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ KG تا PG مفت تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے وزیر فینانس نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے لیے 11,216 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ راجندر نے کہا کہ تلنگانہ کو محفوظ ریاست بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں 1 لاکھ CCTV کیمرے لگانے کا منصوبہ ہے۔ حکومت نے پولیس محکمے کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے شہری پولیس اسٹیشن کو 75,000، ضلع پولیس اسٹیشن کو 50,000 اور دیہاتوں کے پولیس اسٹیشنز کے لیے 25,000 روپے رقم فراہم کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ ریاست کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ہریتا ہرنم پروگرام کو 325 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شہری ترقیات کے تحت حیدرآباد کو عالمی معیار کا شہر بنانے کے لیے بجٹ میں کافی گنجائش رکھی گئی ہے۔ کرشنا کے تیسرے مرحلے اور گوداوری کے پہلے مرحلے کے تحت حیدرآباد کو پانی لانے اور حسین ساگر کی صفائی جیسے پروگراموں کے لیے بھی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وزیر فینانس نے کہا کہ حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ جولائی 2017 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ GHMC کے لیے 526، حیدرآباد میٹرو ریل کے لیے 416، عثمانی یونیورسٹی کے لیے 238
اور حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس کے لیے 1000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ پیش کرنے کے بعد اجلاس کی کارروائی کو جمعہ تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ بجٹ پیش کرنے کے بعد وزیر فینانس ای راجندر نے کہا کہ تلنگانہ ریاست سے متعلق عوام میں جو خدشات تھے حکومت اسے دور کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ بجٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر فینانس نے کہا کہ مرکز کی طرف سے فنڈز میں کٹوتی کے باوجود ریاستی حکومت نے عوام پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے اور 1,15,000 کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ پیش کیا ہے۔ وزیر فینانس نے بتایا کہ گزشتہ سال بجٹ میں جو تخمینہ رکھا گیا تھا اس میں اراضی فروخت کر کے فنڈز حاصل کرنے میں حکومت ناکام رہی اور مرکز کی طرف سے رقم حصول کا جو تخمینہ رکھا گیا تھا اس میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جاریہ سال جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں سیلز ٹیکس 35,463 کروڑ روپے، ریاستی ٹیکس، موٹر وہیکل ٹیکس اور دیگر ٹیکسز سے 46,494 کروڑ روپے حاصل ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ بجٹ میں اراضیات کو باقاعدہ بناتے ہوئے 13,520 کروڑ روپے کا تخمینہ رکھا گیا ہے۔ وزیر فینانس نے بتایا کہ گزشتہ بجٹ صرف 10 مہینے کا تھا، موجودہ بجٹ مکمل 12 مہینوں کا ہے۔ ای راجندر نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ آندھرا والوں نے تلنگانہ کو کس طرح لوٹا تھا۔ وزیر فینانس نے کہا کہ آئندہ 2 سالوں میں ہر شعبے کی شرعی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوگا، کیونکہ تلنگانہ حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ تلنگانہ سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین اور موزوں مقام ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مرکز نے ریاست کے ساتھ ناانصافی کی ہے، لیکن اس کے باوجود تلنگانہ حکومت نے اپنے بل بوتے پر بجٹ پیش کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ میں خرچ کم ہے، آمدنی زیادہ ہے، جبکہ آندھرا میں خرچ آمدنی سے زیادہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 14ویں فائنانس کمیشن نے تلنگانہ کو فاضل بجٹ والی ریاست قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ FIRBM کے تحت مرکزی فنڈز کے اصول کے لیے مالیاتی خسارہ 3.49% رکھا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کے بجٹ کو اپوزیشن نے جہاں تنقید کا نشانہ بنایا ہے، وہیں حکمران جماعت نے اسے عوامی بجٹ قرار دیا ہے۔ اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ اعداد و شمار میں ہیر پھیر کرتے ہوئے عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بجٹ اجلاس سے معطلی پر تلگو دیشم ارکان کا احتجاج چہارشنبے کو بھی جاری رہا۔ اسمبلی کے مکمل بجٹ سیشن سے معطلی کے خلاف تلنگانہ کے تلگو دیشم ارکان اسمبلی کا احتجاج جاری ہے۔ تلگو دیشم ارکان نے اسمبلی سے راج بھون تک ریلی نکالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے اسمبلی کے پاس ہی تلگو دیشم قائدین کو گرفتار کرتے ہوئے گوشا میل اسٹیڈیم منتقل کر دیا۔ پولیس کی طرف سے گرفتاری کے دوران تلگو دیشم ارکان اسمبلی کے ساتھ پولیس کی بحث و تکرار بھی دیکھی گئی اور دھکم پیل کے مناظر بھی نظر آئے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی ای دیاکر راؤ نے کہا کہ اپوزیشن تلگو دیشم کے ارکان کو معطل کرتے ہوئے بجٹ پیش کرنا افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کو اسمبلی میں اٹھانے سے خوف کھا کر تلگو دیشم ارکان کو معطل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ترانے سے متعلق جو واقعات پیش آئے ہیں اس پر تلگو دیشم معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، لیکن انہیں اسمبلی میں اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور کہا کہ حکومت کے موقف کے خلاف گورنر سے نمائندگی کی جائے گی۔ دوسری طرف کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے تلنگانہ حکومت کے بجٹ کو سنہرے تلنگانہ کے اسکرپٹ کے مماثل قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ اس فلم کو آج بتا کر عوام کو حقائق سے دور کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف 6 تا 700 کسان خودکشی کر چکے ہیں، جبکہ ان کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا ہے۔ امکنہ اسکیم کے بارے میں BC سب پلان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ایک ترقی یافتہ ضلع ہے، اس کے بجائے محبوب نگر، ورنگل اور دیگر اضلاع کو ترقی دینے سے سنہرا تلنگانہ کی تعمیر ممکن ہے۔ کانگریس کی رکن اسمبلی DK ارونا نے کہا کہ بجٹ سے ریاست اور عوام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ بجٹ میں بھی خیالی باتیں کی گئی تھی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ صرف بجٹ کے اعداد و شمار اضافہ کرتے ہوئے حکومت عوام کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ بجٹ میں مالیاتی خسارہ بتایا گیا ہے، اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ BJP کے فلور لیڈر لکشمن نے کہا کہ یہ بجٹ ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا کے مماثل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف حکومت تلنگانہ کو دولت مند ریاست قرار دیتی ہے تو دوسری طرف مرکز پر فنڈز فراہم نہ کرنے کا الزام لگا رہی ہے، اور کہا کہ تلنگانہ حکومت عوام کو گمراہ کرتے ہوئے اعداد و شمار کا کھیل کھیل رہی ہے۔ لکشمن نے کہا کہ گزشتہ بجٹ کو حکومت خرچ نہیں پائی، اب صرف بجٹ میں اضافہ کرتے ہوئے الجھن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ TRS رکن کونسل پربھاکر نے کہا کہ حکومت نے عوامی بجٹ پیش کیا ہے جس سے اپوزیشن
بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تلنگانہ ایک دولت مند ریاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن قائدین کے دماغ منجمد ہو چکے ہیں اور کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران وزیر اعلیٰ نے عوام کی مشکلات کو محسوس کیا تھا، اسی لیے ایک عوامی بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی سرینواس گوڑ نے کہا کہ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس سے عوام خوش ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس تلنگانہ کو 1 روپیہ دینے سے انکار کیا گیا تھا وہی تلنگانہ نے 1,15,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا بجٹ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز سے فنڈز کی کٹوتی کے بعد بھی ریاستی حکومت نے عوام کے لیے ریاست کے موجودہ وسائل کے تحت یہ بجٹ پیش کرتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کا بیڑا اٹھایا ہے۔ بائیں بازو جماعتوں کے ارکان اسمبلی نے کہا کہ حکومت اعداد و شمار کا قلعہ چڑھنے کی بات کر رہی ہے، لیکن اس پر عمل آوری قلعے کی دہلیز تک ہی پہنچتی نظر نہیں آتی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی پی ایم کے راجہ نے کہا کہ ریاست کا ہر شعبہ پریشان ہے۔ بجٹ میں ملازمتوں اور کانٹریکٹ ملازمین کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ سی پی آئی کے رویندر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے اپنے انتخابی وعدے کو دوسری بار بجٹ کے ذریعے پیش کیا ہے، جبکہ امکنہ اسکیم کے لیے بجٹ میں کچھ گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، صرف اعداد و شمار کا کھیل ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ارکان مقننہ سے درخواست کی ہے کہ وہ بجٹ کا تفصیلی جائزہ لے کر حکومت کو صلاح و مشورہ دیں۔ وزیر اعلیٰ نے ریاستی بجٹ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر فینانس ای راجندر اور وزارت فینانس کے عہدیداروں کو مبارکباد دی۔ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ انتخابی وعدوں پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے بجٹ میں فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے حیدرآباد ایک بہترین اور موزوں مقام ہے۔ سی آئی آئی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ میں صنعتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے 1.5 لاکھ ایکڑ اراضی تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ برقی صنعتی شعبے کے لیے اہمیت کی حامل ہے، اس لیے تلنگانہ حکومت اس سلسلے میں قدم آگے بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جینکو اور سنگارینی کے اشتراک سے 6,600 میگا واٹ کا برقی پلانٹ قائم کیا گیا ہے۔ آئی ٹی آئی آر پروجیکٹ کے لیے 24 گھنٹے برقی سربراہی کی ضرورت رہتی ہے، اس لیے حکومت برقی شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں برقی میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ سنگاریڈی میں اراکین بلدیہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کمشنر غیاث الدین کی غیر موجودگی میں چیئرمین وجے لکشمی اور اے ای رمیش نے اجلاس کی کارروائی چلائی۔ اجلاس میں زیر بحث آنے والے بعض ایجنڈوں کو 1 سے زائد مرتبہ لکھا گیا، جس سے بدعنوانیوں کا امکان پیدا ہو رہا ہے۔ مختلف وارڈز کی ترقی کے لیے لاکھوں روپے مختص کیے گئے ہیں، لیکن کام شروع کرنے کے لیے احکامات جاری نہیں کیے گئے، جس کے خلاف ٹی آر ایس اور مجلس کے اراکین بلدیہ نے احتجاج کرتے ہوئے بائیکاٹ کیا۔ اراکین بلدیہ کا اجلاس ہر مہینے باقاعدہ منعقد نہ ہونے سے سنگاریڈی میں ترقیاتی کاموں میں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، جس کے لیے کمشنر غیاث الدین کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ غیاث الدین کی عدم شرکت کی وجہ سے گزشتہ مہینے اراکین بلدیہ کا اجلاس منعقد نہ ہو سکا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ کورم پورا نہ ہونے کے باوجود اجلاس جاری رہا، جس کے خلاف ٹی آر ایس اور مجلسی اراکین بلدیہ نے چیئرمین کے خلاف نعرے بازی کی۔ اردو زبان میں ایجنڈا اور دوسرے دستاویزات جاری کرنے کے لیے مسلسل توجہ دہانی کی جا رہی ہے، لیکن کمشنر اس سلسلے میں کوئی اقدامات نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی اردو میڈیا کو اجلاس سے پہلے مدعو کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسے وقت جبکہ ٹی آر ایس حکومت اردو زبان کے تعلق سے نیک نیتی کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو دوسری جانب سرکاری مشینری لاپرواہی اور تعصب سے کام لے رہی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی طلباء کے میس چارجز کے بقایا جات کی معافی کے لیے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی اسمبلی میں کی گئی کامیاب نمائندگی پر طلباء نے اظہار تشکر کیا ہے۔ یونیورسٹی کیمپس میں ایس سی ایس ٹی اقلیتی اور دیگر طلباء نے ایک ریلی نکالتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ مجلس کے لیڈر شرط نے اس موقع پر کہا کہ دلتوں اور پسماندہ طبقات کی بہبود کے لیے مجلس سنجیدہ خدمات انجام دے رہی ہے۔ میس چارجز کے بقایا جات کی معافی کے لیے بھی اکبر اویسی نے وزیر اعلیٰ سے ایک کامیاب نمائندگی کی ہے، جس کے لیے وہ صدر مجلس اور قائد مجلس کے ممنون ہیں۔ یونیورسٹی طلباء کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی، جن میں ٹی وی ایس کے صدر ڈی بھاسکر، بی ایس ایف کے وی سنجے، ٹی اے ایل ایس ایس کے صدر رنجیت،
शरद चम्मार, हबीब कादरी, सलीम पाशा और आदिल शामिल हैं। దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని పార్టీలు విస్మరించిన విద్యార్థులను కానీ ఎంఐఎం పార్టీ నుంచి అసౌద్దీన్ ఓవైసీ గారు, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు నిన్న అసెంబ్లీలో అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు మాట్లాడి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి 7 కోట్ల రూపాయలను మాఫీ చేయడం జరిగింది. ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ యొక్క మెస్సు బకాయిలు 7 కోట్ల రూపాయలను మాఫీ చేయడం జరిగింది. అలాగే గత సంవత్సరం 170 కోట్లు మాత్రమే ఉన్నటువంటి గ్రాంట్ను ఈరోజు ఎంఐఎం పార్టీ గట్టిగా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి 238 కోట్లకు పెంచిందంటే ఆ ఘనత ఎంఐఎం పార్టీ మజ్లిస్ ఇత్తహాదుల్ ముస్లిం పార్టీకే దక్కుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ముస్లిం మైనారిటీ అందరూ విద్యార్థులు, వామపక్ష విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఇటు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి, అసౌద్దీన్ ఓవైసీ గారికి, ఈ హైదరాబాద్ షహన్షా అసౌద్దీన్ ఓవైసీ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ, అలాగే మీ వెంట దళిత ముస్లింలు నడవాల్సిన ఒక చారిత్రక సందర్భం ఉన్నదని చెప్పేసి ఆ పోరాటంలో భాగంగానే ఈరోజు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని, అసౌద్దీన్ ఓవైసీ గారిని వాళ్ళ గర్జింపును ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దళిత విద్యార్థులు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ అందరూ విద్యార్థులు స్వాగతిస్తున్నారు. కాబట్టి असम्बली हल्के नामपल्ली के सैयद नगर इलाके में पीने के पानी की अदम सरबराही की शिकायत पर साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने वाटर वर्क्स के दफ्तर में पहुंचकर एहतजाज किया। माजिद हुसैन ने बताया कि इलाके में पानी कम सरबराह किया जा रहा है, जबकि पानी की सरबराही के लिए कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं है। उन्होंने ओहदेदारों को बताया कि नशे की हालत में खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों को खिदमत से फौरी हटा दिया जाए। साबिक मेयर ने जनरल मैनेजर से मुलाकात करते हुए इस मसले की फौरी यकसुई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत के बावजूद टैंकर्स के ज़रिए भी पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है। जनरल मैनेजर ने तयक़ुन दिया कि जल्द ही इस मसले की यकसुई की जाएगी। आसिफ नगर में राशन कार्ड सारिफिन को धोखा देने और बेकायदगियों की शिकायत पर शॉप नंबर 562 का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया गया। CRO भारती ने अचानक मज़कूरा शॉप का मुआयना किया। सारिफिन ने शिकायत की थी कि शॉप का मालिक बालैया कम राशन फराहम कर रहा है और उनके कार्ड की कॉपियां रखकर बेकायदगियां की जा रही। चीफ रैशनिंग ऑफिसर ने मकामी सारिफिन की सहूलत के लिए मज़कूरा शॉप की जिम्मेदारी शॉप नंबर 611 के मालिक को सौंप दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से आसिफ नगर, भवानी नगर और शहर के दीगर इलाक़ों में बेकायदगियों और कम राशन की सरबराही की शिकायत पर कई दुकानों का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया गया। महकमे सिविल सप्लाईज़ के अहदेदारों ने बताया कि अगर किसी भी राशन शॉप के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई तो उसका रजिस्ट्रेशन भी फौरी मनसूख कर दिया जाएगा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे की सीट के पीछे वाले कवर से 9 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए। तफसीलात के मुताबिक दुबई से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची स्पाइस जेट की फ़्लाइट से मुसाफिरों के उतरने के बाद DRI अहदेदारों ने तलाशी ली, जिस पर 9 किलो सोने के बिस्किट्स बरामद हुए, जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कस्टम हुक्काम की तलाशी के खौफ से किसी मुसाफिर ने बिस्किट्स को सीट के पीछे वाले कवर में छोड़ दिया। सोने को तहवील में ले लिया गया है। कस्टम हुक्काम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस मुसाफिर ने ये बिस्किट तैयारे में छोड़े। सरूर नगर पुलिस ने 2 रहजनों को गिरफ्तार कर लिया है। ACP सीताराम ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट के तहत फिरोज और रशीद को गिरफ्तार किया, जबकि फिरोज पहले से ही जेल में है। उन्होंने बताया कि ये लोग इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करके शहरियों को डरा धमका रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के खिलाफ LB नगर पुलिस में 20 केस दर्ज हैं। अलवाल पुलिस ने कुफल शिकनी के जरिए मकानों में सरका करने वाले 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। ACP अलवाल पुलिस रफ़ीक ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान आदित्य और विजय की मुश्तबा हरकतों पर जब उनसे गाड़ी के दस्तावेज़ात पूछे तो ये लोग न बता सके, जिस पर पुलिस ने उनकी तफ्तीश की तो ये दोनों सारिक निकले। पुलिस ने उनके कब्ज़े से 68 तोले के तिलाई ज़ेवरात और 3.5 लाख रुपए मालियाती इलेक्ट्रॉनिक का साजो सामान बरामद कर लिया और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। हाईकोर्ट के सामने से एक कमसिन लड़की पुरस्कार तौर पर लापता हो गई। ACP चारमीनार चक्रवर्ती ने बताया कि पुराना पुल के साकिन विष्णु और उसकी बीवी पार्वती हाईकोर्ट के पास बंडी पर चाय फरोख्त किया करते हैं। चारशंबे की सुबह
وہ اپنی 2 سالہ لڑکی مونیکا کو بھی ساتھ لائے تھے اور وہ بنڈی کے قریب ہی چبوترے پر بیٹھی تھی کہ کچھ دیر کے بعد اچانک لاپتہ ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر ڈی سی پی وی ستیہ نارائنا اور اے سی پی چکرورتی نے مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ مونیکا کی تلاش کے لیے 4 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ مقامی سی سی ٹی وی کیمرے سے پولیس کو ایک اہم سراغ ملا ہے جس میں ایک شخص کو لڑکی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مونیکا کے اغوا کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پولیس نے لاپتہ لڑکی کی تلاش شروع کر دی ہے۔ صنعتی علاقے فتح نگر کے جے پی کمپلیکس میں واقع کیمیکل کے گودام میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ کے بلند شعلوں کی وجہ سے آس پاس کے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ اطلاع ملنے پر صنعت نگر فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ اس واقعے میں بھاری مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے صنعت نگر بالا نگر شاہراہ پر کافی دیر تک ٹریفک جام رہی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ حکومت کا پہلا مکمل بجٹ پیش، اقلیتوں کے لیے 1105 کروڑ روپے مختص۔ اعداد و شمار میں ہیر پھیر کے ذریعے عوام کو خوش کرنے کی کوشش، اپوزیشن کا رد عمل۔ سرمایہ کاری کے لیے حیدرآباد موزوں مقام، صنعتوں کے فروغ کے لیے برقی شعبے کو مستحکم کرنے کے اقدامات کرنے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ شمس آباد ایئرپورٹ میں مسافرین کے اترنے کے بعد طیارے سے 9 کلو سونا برآمد، کسٹم حکام حیرت زدہ۔ اور بے قاعدگیوں اور دھوکہ دہی کی شکایت پر ایک اور ریشن شاپ کا رجسٹریشن منسوخ، سی آر او کا اچانک معائنہ۔ خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔